انہیں ہسپتال سے گھر آئے ہفتہ ہو چکا تھا، سب لوگ تعزیت کر کے جا چکے، لیکن اس کی خاموشی نہیں ٹوٹی تھی۔ وہ خاموش بیٹھی نم آنکھوں سے مصطفیٰ کمال کی شرٹ کو سینے سے لگائے ہوئے تھی، اور ثنایا بیگم بیٹی کی ایسی حالت دیکھ پاگل ہونے کو تھی۔ حماد شاہ مزنہ کے ماموں دبئی سے اپنی بہن کے پاس آئے ہوئے تھے۔ مزنہ کی حالت دیکھتے وہ ثنایا بیگم سے گویا ہوئے، بہنا ایسے کبھی بھی بچی اس فین سے نہیں نکل پائے گی، تم ہمارے ساتھ دبئی چلو، ماحول بدلے گا تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بھائی میں ضرور اس بارے میں سوچوں گی، لیکن ابھی یہاں کچھ کام ہے، پہلے وہ نپٹا لوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ مزنہ جانے کے لیے مانے گی۔ آپ میری طرف سے بھابھی کو پوچھیے گا مزنہ، اور میرے بیٹے کو میرا زیادہ سا پیار دیجیے گا۔ آپ آرام سے جائیں، انشاءاللہ اگر آنا ہوا تو میں آپ کو خبر کر دوں گی۔ وہ ان سے ملتی، انہیں الوداع کرتی واپس اندر کی جانب جانے لگی تھی۔ 10 دن ہو چکے تھے آبان کو حویلی سے گئے ہوئے، سب اس کی وجہ سے پریشان تھے، فون بھی بند جا رہا تھا، جبکہ انہوں نے ہارون کو بھی کال کر کے اس کا پوچھا تھا، لیکن جواب نہیں ڈالا۔ دھمنا بیگم نے آ کر سب کو اپنی ہی ایک داستان سنائی، جس پر سب نے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا تھا، لیکن آبان کی مسلسل غیر موجودگی سب کو پریشان کر رہی تھی۔ مریم بیگم تو بیٹے کو یاد کرتی بیٹے کو یاد کرتے رونے لگی تھی۔ مجھے لگتا ہے غلط فیصلہ کر چکے ہیں ہم حسن صاحب، وہ کہتا رہا کہ اسے یہ نکاح نہیں کرنا، لیکن اس پر زور زبردستی کر کے اسے ہم نے مجبور کر دیا۔ ایک بیٹا تو ہم کھو بیٹھے ہیں، کہیں دوسرا بھی ہم سے جدا نہ ہو جائے۔ مریم بیگم روتے ہوئے کہتی، حسن چودھری کو بھی ایک نئی فکر میں مبتلا کر گئی تھی۔ ہمنا بیگم تو ان کی بات پر پہلو بدلتی تنفر سے گویا ہوئی، بھابھی اس میں کیا بات ہو گئی؟ کیا مرد دوسری شادی نہیں کرتا؟ اگر آبان نے کر لی تو اتنا واویلا مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ بی اماں جو کب سے خاموش تھی گویا ہوئی، دوسری شادی میں کوئی قباحت نہیں، لیکن اسے چھپانا گناہ ہے، اور اس سب میں سارا قصور ہم سب کا ہے۔ وہ بیچارہ بچہ اس سب میں پھنس کر رہ گیا، اور جب پہلی شادی بھی محبت کی ہو تو بہو پھر واویلا بنتا ہے، کہتی وہ اپنے کمرے میں جانے لگی تھی۔ ہمنا بیگم ان سب کو آبان کی حمایت کرتے دیکھ شاطرانہ مسکراہٹ لیے اپنے کمرے میں جانے لگی۔ شکر خدا کا کہ میرے دماغ نے پر وقت کام کیا، اور میں نے آبان کی چائے میں نشہ آور قطرے ڈال دیے، ورنہ یہ سب تو میرا پلان خراب کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے۔ اپنے کمرے میں آتے ہی وہ اپنے کارنامے پر خوش ہوتی، دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ وہ کافی وقت سے وہیں بیٹھا تھا، اسے امید ہی نہیں تھی کہ وہ کبھی اسے چھوڑ سکتی ہے۔ اس کی سماعتوں میں ہتھوڑے کی مانند اس کے الفاظ لگ رہے تھے، میں تم پر آج فاتحہ پڑھتی ہوں آبان چودھری۔ اس کے لفظوں کی گونج اسے اپنے ارد گرد محسوس ہو رہی تھی۔ ایک خاموش وحشت اسے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ صبح سے رات ہو گئی، لیکن وہ وہیں زمین پر بیٹھا رہا جہاں وہ اس کو چھوڑ کر گئی تھی۔ محبت کے اصولوں میں ہمیشہ دو ہی فرد رہتے ہیں، جب بھی کوئی تیسرا اس میں شامل ہو جائے تو وہ محبت نہیں مزاح بن جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں نا، میں کبھی بھی اپنی عزیز چیزوں کے نزدیک کسی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر چہرے پر گرا تھا، اس کی کئی ایک ایک بات لمحہ یاد آ رہا تھا اسے۔ وہ غلط کر بیٹھا تھا اس کے ساتھ، بہت غلط، جس کی اس کی کتاب میں کوئی معافی نہیں تھی۔ وہ تو اسے آج مار ہی گئی تھی، وہ کس منہ سے اس کے سامنے جائے گا؟ اسے اس وقت اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا، بہت غلط کر دیا تم نے آبان چودھری، اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا۔ ایک بوجھل تاریک رات گزر گئی، لیکن نیند اس شخص سے کوسوں دور تھی، اسے تو ایک دن سال کے برابر لگ رہا تھا۔ سنو، تم جانتے ہو نا، تمہارا ساتھ چھوٹے تو یہ پاؤں لڑکھڑاتے ہیں۔ سنو، تم جانتے ہو نا، تمہارا ساتھ چھوٹے تو یہ پاؤں لڑکھڑاتے ہیں۔ مجھے چلنا نہیں آتا، مجھے چلنا نہیں آتا۔ ایسا کرو، کچھ دن، فقط کچھ دن ٹھہر جاؤ، میں چلنا سیکھ جاؤں تو چلے جانا، سنبھلنا سیکھ جاؤں تو چلے جانا۔ آگے تو ابھی عمر بھر کا خسارہ پڑا تھا جسے اس نے خود چنا تھا۔ وہ اپنے بھاری ہوتے سر اور دکھتی آنکھوں سے اٹھ کر باہر نکلا تھا۔ کچھ اٹھتی نگاہ لاؤنج میں ڈالی، اور باہر نکلتے ڈرائیور سے گاڑی کی چابیاں لیتے ہارون کے گھر چلا گیا۔ یار، میں بہت برا کر چکا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے نورالعین کی جانب راغب ہو گیا۔ مجھے خود کچھ یاد نہیں، میرا سر درد سے پھٹ جائے گا۔ یار میں کیا کروں، سب برباد کر دیا میں نے، کھو دیا اسے۔ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ فاتح پڑھ دی ہے اس نے ہماری محبت پر، مجھے یہی فکر کھائی جا رہی ہے اس کی طبیعت نہ خراب ہو۔ تجھے کہا تو تھا میں نے، لیکن تو نے ایک نہ سنی۔
اور ہاں غلط نہیں، بہت غلط کر چکا ہے تو بھابھی کے ساتھ، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، اور اب بس یہی تیرے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اس لیے صبر کا مظاہرہ کر اور انہیں کچھ دن ان کے حال پر چھوڑ دے۔ اب اگر تو ان کے سامنے گیا تو یہ نہ ہو وہ تجھے گولی ہی نہ مار دے، اس لیے ابھی صبر کر، سکون کا سانس لے اور کچھ وقت نکال ابھی گھر پر ہی۔ ہارون اس کی بے چینی دیکھتا اسے سمجھاتا ہوا اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے گویا ہوا تھا، جبکہ آبان کو اپنا آپ انگانوں پر لوٹتا محسوس ہوا۔ یار میں کیسے اس سے اتنی دور اور لاپرواہ ہو گیا تھا، آبان مضطرب سا کہتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے صوفے کی پشت سے سر ٹکا گیا۔ جس طرح پہلے تھے، پہلے بھی تو ایسے ہی بھابھی کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تھے حویلی، تجھے برا لگے یا نہیں لیکن ساری غلطی تمہاری اپنی ہے۔ جب میں کہتا رہا کہ بتا دے سچ انہیں، تب تو لب سی کر بیٹھا رہا، اور اب جب وقت گزر گیا تو اس طرح پریشانی لینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں ابھی حویلی بھی نہ جا، کچھ دن سب سے دور یہیں رہتا کہ انہیں احساس ہو سکے کہ وہ تیرا کتنا بڑا نقصان کر چکے ہیں۔ اور اپنی پھپھے کٹنی چچی سے جا کر سوال کر، میں تجھے پورے یقین سے کہتا ہوں یہ آگ انہیں کی لگائی ہوئی ہے۔ وہ عورت خاموش رہنے والی نہیں ہے، ضرور اس نے بھابھی کو کچھ الٹا سیدھا کہا ہے، اور ان کی معصوم بیٹی تیری دوسری بیوی، اس نے یقیناً کچھ نہیں کہا ہوگا اپنی ماں کو، کیونکہ جتنا میں اس سے ملا ہوں وہ بہت خاموش سی ہے۔ اہل کے ہوتے جب وہ گھر آئی تھی تب بھی خود تو کچھ کہتی نہیں تھی، اپنی ماں کی مرضی سے چلنے والی چابی کی گڑیا ہو جیسے۔ اور اگر تجھے بہت فکر ستائے جا رہی ہے تو بھابھی کے گھر کال کر کے میڈ سے پوچھ لے کہ کیا چل رہا ہے وہاں، اور سونیا کو اپنی امی کے گھر سے لینے دے، میں اسے بھابھی کے ہاں چھوڑ آؤں گا، وہ بھی انہیں کچھ سمجھائے گی، کیا پتہ کوئی گنجائش نکل آئے۔ وہ سرت سے کہتا ٹیبل سے چائے کا کپ اٹھاتا اس کے آگے کر گیا تھا۔ گھر آتے ساتھ مزنا کے گھر کال کی لیکن جواب موصول نہ ہوا، مسلسل 4-5 بار کال کی لیکن اٹھائی نہ گئی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ جان بوجھ کر اس کی کال نہیں اٹھا رہی، اس لیے فی الوقت خاموش ہوتا بیڈ پر ڈھہ گیا۔ سر درد کے باعث وہ جلد ہی نیند میں چلا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے ننھے شہزادے کو گود میں لیے بیٹھی تھی اور وہ بھی اپنی ماں کی گود میں سکون سا لیتا تھا۔ مختلف سوچیں دماغ کو جکڑے ہوئے تھی۔ ثنایا بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئی، ہنوز اسے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے دیکھ کر وہ قریب آئی تھی۔ مزنا بچے کا نام کیا رکھنا ہے، سب پوچھ رہے تھے مصطفیٰ، اس کے لب لرزے تھے، آنکھوں سے اشک رواں ہوئے تھے۔ ثنایا بیگم نم آنکھوں سے مسکراتی اس کی گود سے بچے کو لیتی، پیشانی پر لب رکھتی اس کے کان کے قریب ہولے سے نام پکارنے لگی تھی۔ اس کا نام پکارا، مصطفیٰ، میرا مصطفیٰ۔ مزنا بھی باپ کو یاد کرتی ایک بار پھر سے رو دی تھی۔ امی دیکھے نا کیسا ظلم ہے میرے بچے پر، میرا بھی باپ نہیں اور اس معصوم کا بھی، میں تو یہ دکھ برداشت کر لوں گی لیکن میرا بچہ، میں اس کو کیسے تکلیف میں دیکھ سکوں گی؟ جب وہ مجھ سے اپنے بابا کا پوچھے گا کیا کہوں گی اسے؟ جب وہ دوسروں کے باپ کو دیکھے گا تو کیا بیتے گی میرے بچے پر؟ میرا بچہ بچپن سے ہی محرومی کا شکار ہو جائے گا، میں چاہے جتنا اسے پیار دوں لیکن یہ ظالم دنیا اسے کبھی خوش نہیں رہنے دے گی، ہر موڑ پر اسے اس محرومی کا احساس دلائے گی، اور میرا بچہ بھی میری طرح ذہنی اذیت کا شکار ہو کے رہ جائے گا۔ امی اسے کیوں خیال نہ آیا میرا، اس نے کیوں اپنی اولاد کی پرواہ نہ کی؟ کتنے خواب سجائے تھے میں نے اور اس نے ایک پل میں اب چکنا چور کر دیے۔ ماں میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، اس نے میرے بیٹے کے سر سے باپ کا سایہ چھین لیا، اس نے ایک بیٹی سے اس کا باپ جدا کر دیا۔ آنسو ضبط کرتی وہ لب بھیج گئی تھی۔ ثنایا بیگم اسے دیکھتی گویا ہوئی، مزنا میری بچی اب تمہیں ہمت کرنی ہے، تم اس طرح سے ہمت نہیں ہار سکتی، تمہارے بابا تمہیں بیٹی نہیں بیٹا کہتے تھے، انہوں نے آج تک مجھ سے بیٹے کی خواہش نہ کی، ان کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی ہی ان کے بیٹے کے برابر ہے، انہیں بیٹے کی ضرورت نہیں، اور تم نے ان کا بیٹا بن کر دکھایا، کبھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم ثبوت دو کہ تمہارا باپ سچ کہتا تھا، خود کو مضبوط بنا لو میری بچی، کیونکہ دنیا کبھی کمزور لوگوں کو سہارا نہیں دیتی بلکہ روند کر چلی جاتی ہے۔ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے پاس مصطفیٰ ہے، خدا نے ہمیں جینے کا سہارا دیا ہے، اپنی اولاد کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ طاقت بناؤ، انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ بس مضبوط لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ مزنا نے آنسو صاف کرتے سر اس بات میں ہلایا، میری بچی ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم گرو گی تو سہارا دینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، لیکن اگر تم مضبوط قدم اٹھا کر چلو گی تو ہزاروں لوگ تمہارے ساتھ چلنے والے ہوں گے۔ میں چاہتی ہوں ہم لوگ یہاں سے کہیں دور چلے جائیں، جہاں مصطفیٰ کو کوئی اس کے باپ کا حوالہ دے کے اذیت نہ دے۔ میں چاہتی ہوں اس شخص سے اتنی دور چلی جاؤں کہ جہاں اس کا سایہ تک نہ ہم پر پڑے، وہ ساری زندگی اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے ترسے، ساری زندگی ہمیں تلاش کرتا رہے، جس طرح میرے بابا مجھ سے دور چلے گئے، جس
جو تکلیف میں برداشت کر رہی ہوں وہی اسے بھی ہو، تب اسے پچھتاوا ہو کہ اس نے کیا کھویا ہے۔ وہ ایڑیاں رگڑتا رہ جائے لیکن ہم اس کی پہنچ سے بہت دور چلے جائیں۔ مزنا لہجے میں درد لیے گویا ہوئی تھی۔ تم فکر نہ کرو میری جان، میں تمہارے ماموں کو کہہ چکی ہوں کہ ہم جلد یہاں کے معاملات طے کر کے ان کے پاس دبئی چلے جائیں گے۔ وہ تو بس ضد تھے ہمیں ساتھ لے جانے کے لیے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ کچھ بھابھی کی طبیعت بہت خراب تھی جس وجہ سے وہ آ بھی نہ سکی، بہت شرمندہ ہو رہی تھی، ان کا شوگر لیول بہت زیادہ تھا۔ زارون ان کے ساتھ اسپتال کے چکروں میں بیچارہ پاگل ہوا پڑا ہے، وہ اکیلا بچہ کاروبار دیکھے یا گھر کو، اس لیے میں نے بھائی کو جلدی بھیج دیا۔ کم از کم ان کے ہوتے تھوڑا آسرا تو ہوتا ہے، بیٹی بھی نہیں ہے اور زارون شادی کے لیے بھی نہیں مانتا۔ گھر میں کوئی بچی آئے تو سہارا ہو جائے۔ بھابھی بیچاری اکیلے سارا وقت لگی رہتی ہیں، کبھی مجھے فون کر، کبھی کسی دوسرے کو۔ مزنا میری بچی، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ تم جانتی ہو ہمارے رشتہ داروں کو سب کتنے لالچی طبیعت کے ہیں، اسی وجہ سے تمہارے بابا نے اپنوں میں تمہارا رشتہ بھی نہیں کیا۔ اب شادی کے جانے کے بعد سب تاک میں بیٹھے ہیں کہ وہ سانپ بن کر ہماری جائیداد پر کنڈلی مار سکیں۔ تمہارے بابا نے اپنی ساری پراپرٹی تمہارے نام کر دی ہے، 15 دن ہونے والے ہیں، آفس کو تمہارے انکل سنبھال رہے ہیں۔ وہ کب تک اکیلے سب کچھ ہینڈل کریں گے؟ بے شک تمہارے بابا کو اپنے بعد ان پر بھروسہ تھا، تابش بھی ان کے ساتھ آج کل ہماری کمپنی کو سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن کب تک؟ میں چاہتی ہوں کہ تم خود اب سب سنبھالو، کب تک گھر میں بیٹھی رہو گی؟ تمہارے بابا کے خون پسینے کی محنت ہے یہ، ہم ایسے کسی کو ہتھیانے نہیں دے سکتے۔ ویسے تو پریشانی کی بات نہیں، تابش اور مبین ملک ہیں، میں ان سے بات بھی کر چکی ہوں، لیکن چاہتی ہوں کہ تم خود ٹیک اوور کرو سب کچھ، تاکہ اس کے بعد ہم دبئی چلے جائیں۔ تمہارے بابا کے بغیر مجھے یہ شاہ کھانے کو دوڑ رہا ہے، ہر جگہ ان کی یادیں آباد ہیں۔ کچھ عرصہ اس ماحول سے نکلنا چاہتی ہوں میں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ موم آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں ایک شخص کے لیے اپنے باپ کا کام نہیں ڈبو سکتی، میں خود بھی اس شخص سے دور جانا چاہتی ہوں۔ یہاں ہر جگہ ہر رستے پر اس کی یادیں ہیں جو مجھے جینے نہیں دیتی ہیں، مجھے اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آبان چودھری اپنے بچے کی شکل دیکھنے کو بھی ترس جائے۔ جس طرح اس نے مجھ پر رحم نہیں کھایا، میں بھی اس پر رحم نہیں کروں گی۔ مزنا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس طرح مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جاتا، اسی طرح چھوڑ جانے والے کے ساتھ کے لیے رویا نہیں جاتا۔ جو مر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، یہی بات ہمیں رلاتی بھی ہے اور ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی دیتی ہے، بالکل اسی طرح جو چھوڑ گیا اسے پیچھے مڑ مڑ کر جب دیکھو گی سوائے دکھ اور پچھتاووں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یا دل بڑا کر کے اسے معاف کر دو یا چھوڑ دو، اور میں جانتی ہوں کہ معاف تم اسے کسی قیمت نہیں کرو گی، تو بہتری اسی میں ہے کہ موو آن کرو۔ لائف میں زندگی کب کسی ایک شخص کے لیے رکتی ہے؟ آج کوئی مر جائے تو گھر والوں کو لوگوں کے کھانے کی کفن دفن کی فکر کھانے لگتی ہے۔ تم اپنی کمپنی دیکھو، آفس جاؤ، وہاں کے معاملات دیکھو، تاکہ ہم جلد سے جلد یہاں سے جا سکیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ثنایا بیگم اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے گویا ہوئی تھی، وہ سر ہلاتی ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ موم کیا اتنا آسان ہے سب بلا دینا؟ میں سب چھوڑ چھاڑ کر اس کے گھر والوں کے لیے ان کے ساتھ گئی، انہوں نے کیا کیا؟ ایک بار انہیں میرا خیال نہ آیا کہ میں کس حال میں ہوں، وہ کہتے ہوئے رو دی تھی۔ ملازمہ بتا رہی تھی جب ہم ہاسپٹل تھے آبان کا کافی بار فون آیا لیکن اس نے نہیں اٹھایا، اب میں نے بھی اسے سختی سے منع کر دیا ہے اس کی کال بالکل نہ اٹھائے۔ وہ لا علم ہے ہم سب سے، اب جب تک ہم نہیں جاتے لا علم ہی رہے تو بہتر ہے۔ ڈرائیور ویسے اپنی والدہ کی بیماری کے باعث کچھ دن کی چھٹیاں لے کر گاؤں گیا ہوا ہے، وہ بھی آئے گا تو اسے بھی سختی سے منع کروں گی۔ ایک ہفتہ وہ دبئی رہ کر آیا تھا، ہارون کی بات پر عمل کر کے وہ واپس نہ گیا اور نہ ہی کسی کا فون اٹھایا، البتہ سب کی پریشانی کا سوچتے اس نے ہارون کو کہہ دیا کہ حویلی فون کر کے اس کے بیرون ملک ہونے کی اطلاع انہیں کر دے، کیونکہ 15 دن سے اوپر ہو گئے تھے اسے واپس نہ پلٹے۔ اور اس نے مزنا کے گھر اس کی والدہ کو اس کے پرسنل نمبر پر بے تحاشا کالز کی، لیکن جواب موصول نہ ہوا، اور وہ جانتا تھا کہ ہوگا بھی نہیں۔ اس کے روبرو جانے کی خود میں وہ سکت نہ پاتا۔ کچھ ہارون نے سختی سے اسے ابھی وہاں جانے سے روکا تھا، آفس کے کام کے سلسلے میں اسے دبئی جانا پڑ گیا۔ اکثر میٹنگز اٹینڈ کرنے کے لیے وہ وہاں جایا کرتا۔ ایک ہفتے کے بعد وہ لوٹا، ایئرپورٹ سے واپسی پر اس نے ڈرائیور کو کال ملائی جو کہ جلد ہی ریسیو کر لی گئی تھی۔ کال یس ہوتے دیکھ آبان ڈرائیور پر پھٹ پڑا۔ کہاں تھے تم؟ کتنی کالز کی ہیں میں نے؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟
کہاں مرے ہوئے تھے آبان شدید اشتعال میں اس پر برسا تھا۔ ڈرائیور تو اس کی دھاڑ پر ہی گھبرا گیا۔ وہ سر میں گھر آیا ہوا تھا پیچھے گاؤں میں۔ میری والدہ کی طبیعت کافی ناساز تھی۔ میں کل ہی واپس آیا ہوں۔ کانپتی آواز میں اس نے ڈر کے مارے رک رک کر اپنی بات مکمل کی۔ وہ ہنکار بھرتا سخت لہجے میں گویا ہوا، اب مجھے صاف صاف بتانا کیا صورتحال ہے شاولہ کی؟ مزنہ کی طبیعت کیسی ہے؟ گھر میں کیا چل رہا ہے؟ صاحب جی آپ کو علم نہیں مصطفیٰ صاحب کی وفات کا؟ ان کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی تھی، اسپتال لے کر گئی، لیکن ان کی زندگی ہی اتنی تھی، وہ دکھ سے بولا۔ مزنہ بی بی کی بھی حالت کافی خراب تھی۔ ماشاء اللہ بیٹا ہوا ہے آپ کا، مجھے لگا آپ کو معلوم ہوگا، وہ اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا۔ دوسری جانب آبان کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گرا تھا۔ انکل نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا، میرا بیٹا؟ او میرے خدایا، میں کیسے اتنا لا علم رہ سکتا ہوں اپنی بیوی اور بچے سے؟ انکل، اس نے آنکھیں میچی، وہ اکیلی کس قدر تکلیف برداشت کر رہی ہوگی۔ ایک طرف افسوس تھا مصطفیٰ کمال کے جانے کا، تو دوسری جانب بیٹے کی خوشی۔ ایک نئی صبح ان کی زندگی میں نمودار ہوئی تھی۔ وہ ارادہ کر چکی تھی کہ اسے آگے کیا کرنا ہے، خود کو مضبوط کرتی وہ آگے بڑھنے کا سوچ چکی تھی۔ آج اسے آفس جانا تھا، اس لیے وہ جلدی اٹھ گئی تھی۔ ایک نفیس سا جوڑا اس نے کبرڈ سے نکالا اور چینج کرنے چلی گئی۔ ہلکا سا تیار ہوتی وہ اپنے ننھے سوئے ہوئے شہزادے کو اٹھائے ثنایا بیگم کے روم کی جانب چلی گئی۔ احتیاط سے مصطفیٰ کو ان کے قریب لٹایا اور باہر نکل آئی تھی۔ ڈرائیور تو موجود نہ تھا، اسی لیے رائڈ منگوائی اور انتظار کرنے لگی۔ کل اس نے آفس میں کال کر کے میٹنگ ارینج کرنے کا کہہ دیا تھا، جس کی امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے کام وائنڈ اپ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کل مصطفیٰ کمال کے سیکرٹری کو گھر بلوایا تھا۔ اس سے تمام معاملات سمجھتی اور فائل ریڈ کرتے اسے کافی وقت بیت گیا تھا۔ مزنہ کو یہ سب بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ کب کا ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دماغ بالکل سن سا ہو گیا ہو، کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ کچھ اتنا عرصہ وہ بزنس سے بالکل کٹ کے رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے کبھی یہ کام کیا ہی نہ ہو۔ لیکن اسے اپنے بابا کی محنت کو آگے بڑھانا تھا، اس لیے رات پر وہ فائل نکالے انہیں پڑھتی رہی اور مختلف پوائنٹس ہائی لائٹ کیے تاکہ آج جا کر وہ میٹنگ میں انہیں ڈسکس کر سکے۔ وہ فائل گاڑی میں رکھواتی پورے اعتماد سے بیٹھتی آفس کے لیے نکل گئی تھی۔ بڑی سی بلڈنگ کے آگے گاڑی رکی، وہ فائل لیتی خاموشی سے باہر نکلی اور پورے اعتماد سے چال چلتی بلڈنگ کے اندر داخل ہوئی۔ تمام سٹاف اس کے انتظار میں ویلکم کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ تابش نے ایک بوکے اس کے آگے بڑھایا اور چہرے پر مسکراہٹ لاتے گویا ہوا تھا، ویلکم آپ کی، بہت شکریہ کہتے اس نے تھام لیا اور اپنے آفس کی جانب چلی گئی۔ آفس میں داخل ہوتے اس نے میٹنگ کے لیے سب کو انفارم کرنے کا کہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سب میٹنگ ہال میں بیٹھے تھے۔ وہ اسپاٹ تاثرات کے ساتھ سب کے درمیان میں بیٹھی سرد لہجے میں گویا ہوئی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرے بابا مصطفیٰ کمال نے یہ کمپنی بہت محنت سے کھڑی کی ہے، اور اب ان کے جانے کے بعد بھی میں چاہتی ہوں کہ ہمارا بزنس ویسے ہی ترقی کرے، مصطفیٰ کمال کا نام کبھی نہ ڈوبے۔ آج میٹنگ رکھنے کا میرا خاص مقصد یہی تھا کہ میں آپ سب کو بتا سکوں کہ میں بس کچھ وقت آپ لوگوں کے ساتھ یہاں ہوں، میرے پیچھے سے باقی کا سارا کام تابش دیکھے گا۔ میں آپ سب سے آن لائن رابطے میں رہوں گی اور آفس کی پل پل کی خبر سے آگاہ بھی، اس لیے یہ مت سوچیے گا کہ میں یہاں موجود نہیں، تو آپ لوگ ریلیکس ہیں۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو بھی مجھ سے ڈسکس کر لے، بعد میں مجھے کوئی الٹی سیدھی نیوز ملی تو میں بغیر کچھ سنے اس کو فائر کر دوں گی۔ سائم، ہم نے جو کل پوائنٹ ڈسکس کیے تھے وہ آپ ایک بار سب کے ساتھ شیئر کریں۔ سائم، اس کے پی اے نے پروجیکٹر آن کیا تھا اور سب کو سمجھانے لگا تھا، آپ لوگ دیکھ لیں اور اگر کوئی ایشو ہو تو مجھ سے ڈسکس کر لیں، کہتی وہ واک آؤٹ کر گئی تھی، جبکہ پیچھے سب خاموشی سے پروجیکٹر کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اپنے آفس میں داخل ہوتے اس نے جلدی سے گھر کال ملائی۔ ثنایا بیگم نے ویڈیو کال پر لگا دی تھی اور مصطفیٰ کی جانب کیمرے کا رخ کیا۔ موم رو تو نہیں رہا نا مصطفیٰ؟ وہ پریشانی سے استفسار کرنے لگی۔ مصطفیٰ جو بڑے مزے سے سو رہا تھا، مزنہ نے اسے دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ میں اور مصطفیٰ سو رہے تھے، تم نے میری تو نیند خراب کر دی، لیکن ہمارا صاحبزادہ ابھی بھی مزے سے سو رہا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہے۔ اگر رویا تو میں تمہیں کال کر دوں گی۔ وہ اسے ریلیکس کرتی کچھ دیر اس سے بات کرتی رہی تھی۔ ڈور نوک ہونے پر مزنہ نے فون بند کر دیا۔ یس، تابش جو باہر کھڑا تھا، مزنہ نے اسے
دیکھ کر اندر آنے کی اجازت دی۔ وہاں کیوں کھڑے ہو؟ وہ حیران ہوتی گویا ہوئی۔ وہ اندر داخل ہوتا کان کھجاتا گویا ہوا تھا۔ وہ دراصل آپ اب باس ہیں یہاں، تو ایسے تو نہیں آ سکتا تھا۔ اس کی بات پر مزنہ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کوئی بات نہیں، میں یہاں بھی پہلے تمہاری آپ ہی ہوں، بعد میں باس، اس لیے یہ جھجک ختم کرو، بے جھجک ہو کر آ جایا کرو۔ وہ سر ہلاتا اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اسے خود کو تکتا پا کر وہ بولی تھی، دیکھ رہا ہوں کہ عورت کتنی مضبوط ہوتی ہے۔ کہتی ہیں کہ عورت بہت نازک شے ہے، جلد ٹوٹ جاتی ہے، لیکن آج آپ کو یہاں دیکھ کر یہ بات غلط لگ رہی ہے۔ عورت سچ میں بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اتنی تکلیفیں دکھ برداشت کرنے کے باوجود وہ کھڑی رہتی ہے، اپنا آپ گرنے نہیں دیتی، کبھی اولاد کے لیے تو کبھی والدین کے لیے۔ آپ جانتی ہیں آپ ہی، جب آپ ہاسپٹل میں بستر پر پڑی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، تب میں نے آنٹی کو اکیلے سب حالاتوں کا سامنا کرتے دیکھا تھا۔ تب میرے دل میں خیال آیا کہ دنیا کیوں کر عورت کو کمزور سمجھتی ہے، اور آج آپ کو یہاں دیکھ کر میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی سگی بہن کی طرح مانا ہے، اور مجھے بےحد فخر ہو رہا ہے آپ پر۔ اس قدر مشکل وقت پر بھی آپ نے ہمت نہیں ہاری، اور شرم آ رہی ہے اس مرد پر جس نے اتنی انمول عورت کھو دی۔ کہتا وہ مزنہ کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ مزنہ آنکھوں میں نمی لیے اس کی جانب دیکھتے گویا ہوئی، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کب میرا بھائی اتنا بڑا ہو گیا۔ اتنی بڑی بڑی باتیں کہاں سے سیکھی میرے شہزادے؟ وقت نے سکھا دی، اور کچھ ماما کے جانے کے بعد ہم بہت اکیلے ہو گئے تھے۔ اگر انکل اور آنٹی کا ساتھ نہ ہوتا تو جانے ہمارا کیا بنتا۔ اس کی آواز میں گھلی نمی کو محسوس کرتے مزنہ کو بے تحاشا شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں تابی، میں نے بہت کوشش کی آنے کی، لیکن حویلی میں اس وقت میری بہت ضرورت تھی، اور نکلنا بے انتہا مشکل۔ آپ کو شرمندہ ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں آپ کی دیور کی ڈیتھ بھی اسی عرصے کے دوران ہوئی تھی۔ تب ہے ویسے ان لوگوں پر جو مکافات عمل بھول بیٹھے ہیں۔ آپ نے اپنا آپ ان کے لیے بدل لیا، لیکن انہیں قدر نہ آئی۔ صحیح کہا ہے کسی نے، ہیرے کی اصل پہچان جوہری کو ہی ہوتی ہے، ورنہ بے قدروں کے لیے تو وہ ہیرا بھی کوئلے کے برابر ہی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ آرام سے جائیں، میں آپ کو ایک ایک بات سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ تھینک یو سو مچ، تمہاری باتوں نے مجھ میں آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کیا ہے۔ وہ مسکراتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ مزنہ آنکھوں میں آتی نمی کو کنٹرول کرنے لگی۔ جاری ہے دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔